پھر اور بھی آنا ہے، ایک جزیرہ اس کے آگے پیچھے 7 سمندر، ایک جزیرہ جس کے آگے پیچھے 7 سمندر، 7 سمندر پار سنا ہے ایک خزانہ ہے، صلوات پڑھنا بدو آل محمد۔ بارے دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، صلوات محمد وآلہ محمد۔ فرات کے ساحل پر ہو یا کسی اور کنارے پر، وہ فرات کے ساحل پر ہو یا کسی اور کنارے پر، سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں، سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں، سارے خنجر ایک طرح کے ہوتے ہیں، گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندھی ہوئی روشنی، دریا سے مقتل تک پھیلی ہوئی روشنی، جلے ہوئے خیموں میں سہمی ہوئی روشنی، سارے منظر ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ ایسے ہر منظر کے بعد ایک سناٹا چھا جاتا ہے، یہ سناٹا طبل و علم کی دہشت کو کھا جاتا ہے، سناٹا فریاد کی لے ہے، سناٹا فریاد کی لے ہے، احتجاج کا لہجہ ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بہت پرانا قصہ ہے، ہر قصے میں صبر کے تیور ایک طرح کے ہوتے ہیں، وہ فرات کے ساحل پر ہو یا کسی اور کنارے پر، سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں، صلوات محمد علیہ صلوات محمد علیہ۔ والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا القاسم وعلى بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين
لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سامعین محترم، خواتین گرامی پر ایک مومنہ کی بلندی درجات کی مجلس عزا صحبہ خاندان کو تعزیت پیش کرنے کے لیے غمگسار اولاد کو ماں کی جدائی پر سال پورا ہونے پر پرسہ دینے کے لیے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس مرحومہ کو شفاعت امام کی دعا کرنے کے لیے درجات میں اضافے کی تمنا لیے ہوئے امام کے ساتھ توسل کرتے ہوئے فرش عزا پر آ کر بیٹھے ہوئے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان دنیا میں آیا تو اس نے رب کو پہچانا تو ماں باپ کے ذریعے سے پہچانا، رسول کو جانا تو ماں باپ کے کہنے سے جانا، علی کو مانا تو ماں باپ کے بتلانے سے مانا. انسان جب دنیا میں آیا تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اور قرآن بھی اسی بات کو کہہ کر سمجھاتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے ایسے نکالا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. تو جو کچھ جانا اس جاننے میں ماں باپ کا بڑا کردار ہے. اور کیا کہنا کہ آج کی تاریخ کی مناسبت سے ماں باپ کی عظمت کے حوالے سے، خاص طور سے ماں کی عظمت کے حوالے سے مجھے امام کے ایک چاہنے والے کی خدمت میں چلنا ہے. اس کا نام ہے زکریا ابن ابراہیم. مگر اس کے پاس جانے سے پہلے آیت کا ترجمہ صرف ثواباً کر رہا ہوں. بچے کو ترجمہ یاد ہو چکا، اور یہ یاد ہونا کافی نہیں ہے، اس کو سمجھ کر عمل بھی کرنا چاہیے. اور بچے تو بعد میں عمل کریں گے، پہلے مجھ جیسے بڑے عمل کریں تو پھر بچوں کو دعوت عمل دینی چاہیے. صلوات پڑھیں محمد. قضا ربک، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2324. قضا ربک، آپ کے رب کا فیصلہ یہ ہے حبیبی کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر صرف ایک پروردگار خدائے واحد کی عبادت. وبالوالدین احسانا، اور تمہارے رب کا فیصلہ یہ بھی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دیکھو بڑھاپے کے سن میں اگر یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہارے پاس پہنچے ہوں. اب تمہارے سامنے بوڑھا باپ موجود ہے یا بوڑھی ماں یا دونوں موجود، فلا تقل لہما اف، دیکھو اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہنا. میں بڑی احتیاط سے ترجمہ کر رہا ہوں، اپنے بوڑھے ماں باپ کو نہیں، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہنا. کہیں ترجمے کی آسانی کو لیتے ہوئے سوچنا بیٹھ جائے کہ بوڑھے ماں باپ کو اف کہنا منع ہے، اگر جوان ماں باپ کو اف کہہ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، ہرگز ایسی بات نہیں ہے. بالکل ایسے مثال ہے جیسے امام جماعت کو حکم ہے کہ کمزور مقتدی نمازیوں کا خیال کرے اور نماز کو بہت طول نہ دے، ایسے خدا نے بھی کمزور وقت کا حوالہ دیا ہے. آپ کو اور مجھے اجازت نہیں. صلوات پڑھیں. دیکھو اپنے والدین کو اف تک نہ کہنا، فلا تقل لہما، ان دونوں کو اف تک نہ کہنا، نہ انہیں جھڑکنا، بلکہ جب بھی ان سے بات کرنا تو شائستہ اور نرم لہجے میں بات کرنا. جب ان کے پاس جانا تو اپنی دونوں شانیں جھکائے ہوئے جانا، جیسے تم منکسر ہو، تم اطاعت کرنے والے ہو، تم غلام ہو، یہ تمہارے آقا تمہارے مالک ہوں، ایسے جانا.
اور دیکھو اس سارے کام کرنے کے بعد تم اپنے آپ میں یہ نہ سمجھ دینا کہ تم نے حق ادا کر دیا، بلکہ اپنے ماں باپ کے حق میں یہ دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے ان والدین پر، میں پھر لفظ بوڑھے کا استعمال نہیں کر رہا، میرے ان والدین پر ایسے رحم کر دے جیسے ان دونوں نے مجھ پر حالت کمسنی میں کیا تھا۔ کیوں؟ جو خدا لفظ صغیرہ کہہ کر میری حالت کو بیان کر سکتا ہے، وہ خدا لفظ کبیرہ کہہ کر ماں باپ کے بڑھاپے کو بیان کر سکتا تھا، لیکن اس نے بیان نہ کر کے بتایا کہ ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کے سامنے شانے جھکا کر جانا ان کے بڑھاپے سے مشروط نہیں۔ ماں باپ کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، جوان ہوں کہ بوڑھے، تلوار پڑھیں، آیت کا ترجمہ بالکل صاف صاف ہے۔ میرے لیے تو کہا گیا کہ ایسے میرے والدین پر رحم کر جیسے انہوں نے مجھ پر حالت کمسنی میں کیا۔ اور آئیے اب زکریا ابن ابراہیم کے پاس چل کر ہم سبق حاصل کرتے ہیں کہ ہمارے امام نے اسے کیا پیغام دیا۔ عیسائیت کو خیر بات کہنے والا، اسلام کو خوش آمدید کہنے والا، یہ دو مسلم عیسائی حج کے موقع پر حج کرنے کے بعد جب مدینہ منورہ زیارت رسول خدا قبر مطہر کے حوالے سے مدینہ پہنچا تو اس کی ملاقات رسول خدا کے جانشین برحق امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی۔ اور میں اس امام کے فضائل اور مناقب پر کیا اشارہ کروں، اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اس امام کی عظمت، اس امام کے مرتبے کو کیا کہیے کہ آج شریعت مطہرہ کو سمجھنے کا راستہ فقہ کہتے ہیں، سمجھ بوجھ کو، شریعت کو فقہ نہیں کہتے، صاحبان علم بیٹھے ہوئے، شریعت فقہ نہیں ہے اور فقہ شریعت نہیں ہے، شریعت صرف ایک شریعت محمدی، قیامت تک پیغمبر جو حلال کر گئے وہ حلال رہے گا اور قیامت تک پیغمبر جو حرام کر گئے وہ حرام رہے گا۔ اس شریعت کو سمجھانے کا بیڑا جو اٹھائے اسے فقیہ کہتے ہیں، اور کسی اور امام کو زمانے میں اتنا موقع نہ دیا جتنا موقع 65 برس حیات ظاہری دنیا میں گزار کر جانے والا، جس کی مدت امامت کل 35 برس، اس امام کو اتنا موقع ملا کہ آج شریعت محمدی کو سمجھنے کا راستہ اگر ملا تو فقہ جعفریہ کہلایا۔ امام علیہ السلام کی خدمت میں وہ آیا زکریا ابن ابراہیم، اور آنے کے بعد امام کو سلام کیا، امام سے قسم فیض کر رہا اور مسائل بھی پوچھ رہا۔ مسئلہ کیا پوچھ رہا کہ مولا یہ بتائیے کہ میرے والدین کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ماں ہے نابینا، اندھی ہے ماں، بڑھاپے کی حالت میں ہے، گھر والے سب عیسائی ہیں اور میں ابھی تک تو انہی کے ساتھ رہتا اور کھاتا اور پیتا، ان کے برتنوں میں ان کے ساتھ رہتا۔ اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا اسلام کے اعلان کے بعد، کیا طہارت کے بعد کیا اب اجازت ہے مجھے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ رہوں؟ امام نے فرمایا کہ تمہارے والدین شراب اور سور کا گوشت کو استعمال نہیں کرتے؟ سوچئے ایسے عیسائی بھی امام کی نگاہ میں اس قابل قرار دیے جا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اٹھا اور بیٹھا جا سکے، جو عیسائی ہو کر بھی شراب نہ پیتے ہوں۔ یاد رکھیے، اور اگر کوئی اسلام کا نام لے کر اور امام صادق علیہ السلام سے اپنے آپ کو منسوب کر کے یہ عمل انجام دیتا ہو، اس کا امام سے کوئی تعلق ثابت ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد۔ کہ تیرے گھر والے عیسائی ہیں؟ ہاں عیسائی ہیں مولا۔ شراب پیتے کہ شراب نہیں پیتے؟ کیا سور کا گوشت کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ پھر تم کے ساتھ
اور میں تو تاکید کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، دیکھ اپنی بوڑھی ماں کا ساتھ نہ چھوڑ، آخری وقت تک اپنی ماں کے ساتھ رہنا۔ مولا یہ مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کر اور آپ کی ولایت پر یقین رکھ کر مومن ہو گیا، ایک عیسائی عورت کی خدمت کرے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر امام بتانا چاہتے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، ماں باپ کے احترام کی منزلیں بہت بلند ہیں، امام اس ایک جملے میں بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی عیسائی خاتون ماں کے رشتے ہونے کے اعتبار سے اپنی اولاد مومن سے خدمت کا حق رکھتی ہے تو پھر ایک مومنہ، ایک محبہ اہل بیت، ایک سیدانی اپنی اولاد سادات، اپنی اولاد مومن، اپنی اولاد محب آل محمد سے کیا حق خدمت بھی نہ رکھتی ہوں؟ ایک عیسائی ماں زکریا ابن ابراہیم اپنے گھر پہنچے اور وہ جملہ زبان پر آ رہا کہ اس نے گھر پہنچنے کے بعد کوئی جھنڈے نہیں گاڑ دیے اسلام کے، پرچم لگا دیا لا کر کہ بھئی میں مسلمان ہو گیا، میں شیعہ ہو گیا، میں نے پرچم لگا دیا، جھنڈا گاڑ دیا اسلام کا، نہیں۔ عیسائی گھر میں جانے کے بعد اس نے کیا انداز اختیار کیا کہ اپنی ماں کے سر میں صفائی ستھرائی، جیسے آپ کہتے ہیں بالوں کو سنوارنا، کنگھی کرنا، ماں کے چہرے کو دھلانا انتی ہے، ماں کے ہاتھ دھلانا، ماں کو کھانا کھلانا، ماں کے لباس کو دھو کر صاف رکھ لینا، یہ تمام کام شروع کیے تو ماں حیران ہو گئی اور پوچھنے پر مجبور ہوئی کہ بھائی تو ایسا کیسے ہو گیا؟ تو میری اولاد ہے، میں نے تجھے پیدا کیا، کل تک تو ایسا نہ تھا، اب تو ایسا ہو گیا۔ جب سے نئے مذہب پر گیا ہے، جب سے تو مکے اور حجاز گیا ہے، تجھ میں کیا تبدیلی آ گئی؟ کہنے لگا مجھ سے میرے ہادی اور رہنما نے یہ کہا کہ میں آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہ رکھوں۔ حضرات غور کیجیے گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرمائے کہ آپ فرماتی ہیں کہ تم ہمارے خاموش مبلغ بن جاؤ۔ پوچھا گیا مولا مولا خاموش مبلغ کسے کہتے ہیں؟ مبلغ کا کام تو بولنا ہے، تبلیغ زبان سے کی جاتی ہے۔ امام نے فرمایا تم ہمارے احکامات کو زبان سے بیان نہ کرو بلکہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرو کہ تم جعفری ہو، اور جب لوگ تمہیں رشوت سے دور ہوتے ہوئے، شراب سے بھاگتے ہوئے، حرام سے بچتے ہوئے، گانوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، فلموں کی غلط مناظر سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، سرقہ اور ظلم سے اپنے ہاتھوں کو روکتے ہوئے دیکھیں گے تو کہیں گے اگر آج 1400 سال کے بعد جعفری ایسا ہے تو 1400 سال پہلے کا جعفر کیسا ہے؟ ایک تو لوگ تمہیں دیکھ کر لوگ کہیں گے اگر آج کا جعفری ایسا تھا، دنیا میں کوئی کچھ بھی کرے گا مگر تمہیں سب کچھ نہیں کرنا، کوئی حلال کھائے یا حرام، شراب پیے یا شربت، گانا سنے یا منقبت، تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم وہ کام کرنا جو ہم نے تمہیں حلال کرنا، کہ تمہاری نسبت ہمارے ساتھ ہے، جب کوئی تم کام کرو گے تو لوگ تمہیں نہیں پہچانیں گے، ہماری نسبت کو پہچانیں گے۔ یہ دیکھیں گے کس کا ماننے والا ہے۔ اب وہ جوان بالکل نیا مسلمان، اس نے زبان سے نہیں کہا اماں مسلمان ہو جاتا، زبان سے نہیں کہا کہ مومن ہو جاؤ، شیعہ ہو جاؤ، بڑی خدمت کی۔ تو ماں نے پوچھ لیا بیٹا تبدیلی کیسے آ گئی؟ اب مجھ سے میرے حاجی اور رہنما نے بیان کیا کیا وہ بھی نبی ہیں؟ کیونکہ یہ احکام تو انبیاء والے ہیں۔ کہنے لگے زکریا ابن ابراہیم کہ وہ خود تو نبی نہیں ہے، البتہ نبی آخر الزمان کے جانشین برحق ہے۔ کہا بیٹا اتنا عمدہ پیغام، انبیاء کا پیغام، تو اسلام کا کلمہ تو پڑھا دے۔
اب بغیر زبان چلائے ہوئے، بغیر احادیث سنائے ہوئے، بغیر تبلیغ کیے ہوئے بیٹا اگر اپنے کردار سے اپنی ماں کو مومن کر سکتا ہے تو ایک معاشرے کو جعفری بہتر کیوں نہیں کر سکتا؟ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ ایک اگر 5000 کی آبادی کسی بستی میں ہو اور معصوم فرماتے ہیں کوئی آ کر وہاں پوچھے اس پوری 5000 کی بستی میں دیانت دار کون، امانت دار کون، سچا صادق کون، تو تمہارا نام لیا جائے تو تم ہمارے ماننے والے ہو۔ 5000 افراد کی بستی میں اگر امانت دار تم ہو، دیانت دار تم ہو، سچے اور صادق تم ہو تو تم نے حق ادا کیا ہے کہ تم اہل بیت ہو۔ تو جب آئے مانے کا ٹنگا بڑھا دیا، اب کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ اماں نماز بھی پڑھنا ہے۔ بیٹے نے خود ایسی نمازیں ماں کے سامنے پڑھی ہے کہ ماں خود بےتاب ہو گئی، بیٹا تو کیا پڑھتا ہے، بڑا لطف آتا ہے سننے میں، ذرا مجھے بھی سکھا دیا۔ کیسی تربیت، زبان سے کچھ بھی نہیں کہتا اور ماں کو نماز سکھا دی اور ماں نے نماز سیکھی۔ تو واقعی اگر خود انسان کا عمل ہو تو اس کے وقت میں اثر ہوا کرتا ہے۔ ماں کو نماز سکھائی تو ماں کو مزہ آ گیا، اور ایسا مزہ آیا کہ ظہر کی نماز بیٹے نے پڑھا دی، عصر کی نماز بیٹے نے پڑھا دی، مغرب اور عشاء کی نماز بیٹے نے پڑھائی، اور رات میں طبیعت خراب ہوئی ماں کی انتقال ہو گئی۔ کتنا بڑا ثواب کمایا اس ایک بیٹے نے، اس نے ایک عیسائی عورت کو مسلمان ہی نہیں مومنہ بنایا، اور مومنہ ہی نہیں بلکہ نمازی بنا دیا، اور مرنے سے پہلے 4 نمازیں پڑھوا دی کہ 2 تو بیٹے نے سکھائی تھی، 2 کے بعد ماں خود پوچھتی تھی بیٹا وہ نماز کا وقت دوبارہ کب آئے، کتنا شوق پیدا کیا تھا۔ آئیے عزیزان محترم، ماں کے حوالے سے بات مکمل ہو رہی۔ ایک ماں کا حق یہ کہ زکریا ابن ابراہیم کو امام کا حکم یہ ہے کہ تو اپنی ماں کے ساتھ رہنا آخر دم تک، ماں کے ساتھ رہا۔ انتقال کے بعد امام نے فرمایا تھا دیکھ اپنی ماں کی میت کو گھر والوں کے حوالے نہ کر دینا۔ اس وقت تو اس سے علم بھی نہیں تھا کہ ماں عیسائی ہو کر مرے گی یا مومن ہو کر مرے گی۔ بعد میں بات سمجھ میں آئی، اپنے ہاتھوں سے ماں کو نہلایا، کفن پہنایا، میت کو تیار کر کے مسلمانوں کے اعتبار سے دفن کر دیا۔ سوچئے اگر کوئی نو مسلم امام کے فرمان پر ایسا عمل کرنے والا ہو تو جو نسلی اور سادات کہلانے والے مومنین ہیں ان کو تو زیادہ چاہیے نا کہ امام کے فرمان پر بدرجہ اولا۔ عزیزان محترم، آئیے امام کی بارگاہ میں ایک اور جوان کی بات کر کے میں ماں کی عظمت پر ایک اور اشارہ کر کے بات تمام کروں گا۔ ایک آنے والا جوان امام کی خدمت میں اپنے بوڑھے والدین کی حالت کو بیان کر رہا ہے کہ مولا ماں باپ بہت بوڑھے ہو گئے، اتنے بوڑھے ہو گئے کہ ان سے اٹھا بیٹھا نہیں جاتا، اب اپنی قضائے حاجت کے لیے بیت الخلا واش روم بھی نہیں جا سکتے، بیچارے بتا بھی نہیں پاتے، اگر بچیاں بیٹھ جائیں تو اڑا بھی نہیں پاتے، بیچارے۔ انداز پہ غور دیجیے گا، جذبہ رحم ماں باپ کے لیے جذبہ رحم نہیں ہے، جذبہ اطاعت ہونا چاہیے۔ جذبہ رحم تو پالے ہوئے حیوان پر بھی ہوتا، جذبہ رحم نہیں۔ اور وہ کہنا مولا بیچارے اتنے بوڑھے ہو گئے۔ امام نے اس کے مزاج کو دیکھ کے ارشاد میں کیا تو مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے ماں باپ کے مرنے کی دعا مانگوں؟ جب اب کسی کام کے نہیں رہے تو خدا ان کی مشکل آسان کر۔ گھبرا گیا امام نے کیا بڑے صادق کا سامنا آسان نہیں تھا، گھبرا گیا۔
فرمایا ہاں، تو نے اپنے ماں باپ کو اگر پالا ہے، پروان چڑھایا ہے، بڑھاپے میں خدمت کی ہے، اور آج تو یہ پیغام لے کر آ گیا کہ اب کسی کام کے نہیں رہے، تو اتنا بتا دے کہ کیا تو کسی کام کا تھا؟ جب تو دنیا میں آیا تو کسی کام کا تھا؟ اس سے بولنا نہیں آتا تھا، کھانا نہیں آتا تھا، سننا نہیں آتا تھا، ارے اپنی قضائے حاجت کا اشارہ کرنا بھی نہیں آتا تھا، مکھیاں بیٹھ جائیں تو اڑانا بھی نہیں آتا تھا۔ کیا تیرے ماں باپ نے کبھی تیرے حق میں دعا مانگی تھی کہ پروردگار یہ سنتا نہیں، دیکھتا نہیں، بولتا نہیں، اٹھتا نہیں، چلتا نہیں، پھرتا نہیں، اس کی مشکل آسان کر دے؟ فرمایا معصوم امام کہ تیرے ماں باپ نے ہمیشہ ایک دعا کی، پروردگار ہماری زندگی بھی اس کو لگتی ہے، آج تو رحم کی بات کر، کل تیرے ماں باپ نے تیرے حق میں یہ دعا مانگی تھی کہ پروردگار اسے ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب کر۔ آج اولاد جتنا بھی ماں باپ کو گھر میں رکھ لے، پیار کر لے، مگر وہ جذبہ کہاں سے لے؟ جذبہ خود ماں باپ کے اندر ہوتا ہے، اولاد کی بات۔ اور قسم بخدا اگر اولاد معذور پیدا ہو جائے تو ماں باپ دوسری اولاد کے مقابل میں جو صحیح و سالم ہو، اس معذور بچے کو زیادہ اہمیت دیتے کہ کہیں احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے۔ ہے کوئی جو بوڑھے باپ کے ٹوٹے ہوئے بازو کو تھام؟ ہے کوئی جو اپنی نابینا ہو جانے والی ماں کا ہاتھ تھام کے اس کے سارے کام کرے گا؟ کل تمہیں اگر ماں باپ نے معذور دیکھا تھا تو تم اپنی ساری توجہ تم پر لگا، اور آج تم کیا دعا؟ مجلس تمام ہوئی، پیغام کامل ہو گیا، آج کی تاریخ اور ماں کی یاد امام کے حکم سے منسوخ ہو کہ کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت نہ کرتا، خاص طور سے اپنے ماں باپ کا فرما بردار، ماں باپ کا کہنا ماننے والا۔ ارے امام کی شفاعت تو بعد میں ملے گی، پہلے ماں باپ کی رضا تو حاصل کر لو۔ آئیے جاتے جاتے جملہ اسی امام کے حوالے سے، گرچہ اس امام سے منسوب روایات سب سے زیادہ روایات چھٹے امام کی ہیں، اور ابو عبداللہ کے اعتبار سے آپ کی کنیت سرکار سید الشہداء بھی ابو عبداللہ، مقتل کے روایات میں ابو عبداللہ امام حسین کے لیے، اور مقتل سے ہٹ کر فقہ کے روایات میں ابو عبداللہ امام جعفر صادق کے لیے۔ جب امام نے موت کے حالات بیان کیے کہ موت کی سختیاں ایسی اور روح قبض ہونے کے حالات اتنے مشکل، تو راضی کی آنکھوں میں آنسو آ کر روکا جاتا ہے، پوچھتا ہے مولا اور راستہ بتائیے اس مشکل سے بچنے کا۔ آپ نے موت کی مشکل تو بتا دی ہے، بچنے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ موت تجھے حالت رضا اور خوشی میں آئے، اپنے ماں باپ کو راضی رکھ، ایک راستہ ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ موت تجھے خوشی اور رضا کے ساتھ ملے، اپنے ماں باپ کو خوش کر دے، اپنے ماں باپ کو راضی کر۔ بس بات تمام ہوئی، اس نے ماں باپ کو راضی کر لیا، اس نے ماں باپ کو خوش کر لیا، اس کی موت رضا الہی اور خوشی کا باعث ہوئی۔ لیکن آئیے اور رونے والوں، 15 شوال غم کی تاریخ پر بس 2 جملے سنیے کہ مدینے میں سید کا جنازہ کیسے اٹھا۔ اس نے اتنے شاگرد بنائے تھے کہ بصرہ، کوفہ، بغداد اور کہاں سرزمین حجاز، جتنے علاقے اس وقت معروف اور مشہور تھے علمی گہواروں کے اعتبار سے، وہاں امام کے شاگرد ہزاروں کی تعداد ہے۔ اللہ اکبر، ایسے عظیم استاد کا جب جنازہ اٹھا ہوگا
میں سمجھتا ہوں کہ ہزارہ شاگرد کہ جو منزل فقی پر پہنچے ہوئے تھے، جو صاحبان علم تھے، ابان بن